السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لب لباب، اور آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس نے پوری دنیا میں بحث چھیڑ رکھی ہے۔ جی ہاں، کرپٹو کرنسی۔ کیا یہ آنے والے وقتوں کی کرنسی ہے یا پھر ایک بڑا دھوکہ؟ آئیں لب لباب نکالتے ہیں۔ کرپٹو کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی دراصل ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو کسی حکومت یا مرکزی بینک کے ماتحت نہیں۔ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی میں مبنی ہے، جہاں ہر ٹرانزیکشن کا ریکارڈ دنیا بھر کے کمپیوٹرز پر محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کرنسی ہے بٹ کوائن، جسے 2009 میں ساتوشی ناکاموٹو نے متعارف کرایا۔ اس کے بعد ایتھریم، رائپل، ڈوگون جیسی کرنسیاں آئیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ نوٹ یا سکے کی شکل میں موجود نہیں، صرف کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اس کے پیچھے نمبر 1 کوئی سینٹرل بینک نہیں، نمبر 2 کوئی مادی دولت نہیں یا سروس نہیں، نمبر 3 اور کوئی سرکاری گارنٹی نہیں، تو پھر آخر یہ اتنی مقبول کیوں ہے؟ دنیا کی ہر کرنسی کے پیچھے ایک ریاستی ادارہ ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک یا امریکہ کا فیڈرل ریزرو۔ لیکن کرپٹو کے پیچھے کوئی حکومت یا مرکزی ادارہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کرنسی گر جائے تو کسی بینک یا ریاست کی گارنٹی نہیں۔ مثال، اگر آپ کے پاس $1 ہے تو اس کے پیچھے امریکی حکومت ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بٹ کوائن 1 ہے اور کل اس کی قیمت گر کر 0 ہو جائے تو کوئی گارنٹی نہیں۔ دنیا میں کرپٹو کا استعمال۔ دنیا کے کئی ممالک نے کرپٹو کرنسی کو قبول کیا ہے۔ امریکہ، یورپ اور دبئی میں بڑے سرمایہ کار اور کمپنیاں اسے بطور ایسٹ استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بھی نوجوان نسل خاص طور پر اس کی طرف راغب ہے، لیکن حکومت نے بطور قانونی کرنسی نہیں مانا، اور کئی ممالک نے اس پر پابندیاں بھی لگائی ہیں کیونکہ اس میں ریگولیشن، قانونی کنٹرول موجود نہیں۔ ایل سلواڈور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کا درجہ دیا، لیکن اب ایل سلواڈور نے بٹ کوائن کو بطور قانونی کرنسی یعنی لیگل ٹینڈر کا درجہ ختم کر دیا ہے۔ پارٹ 2۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں لب لباب۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی حقیقت کے بارے میں جو دنیا کی معیشت کا مستقبل بدل رہی ہے۔ جی ہاں، کرپٹو کرنسی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے وہ 10 ممالک جہاں کرپٹو کرنسی کا سب سے زیادہ زور ہے۔ کرپٹو کو اکثر لوگ صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اب عالمی مالیاتی نظام میں ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے۔ UAE متحدہ عرب امارات اس وقت سب سے آگے ہیں۔
یہاں تقریباً 25% آبادی کرپٹو کی مالک ہے۔ دبئی اور ابوظہبی تو کرپٹو ہب بن چکے ہیں۔ سنگاپور میں تقریباً 24% لوگ کرپٹو رکھتے ہیں۔ یہاں کے قوانین اور بینکنگ سسٹم نے کرپٹو کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ امریکہ تقریباً 53 ملین افراد کرپٹو ہولڈرز ہیں۔ بڑی کمپنیاں اور بینک اب بٹ کوائن کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بھارت کرپٹو میں سب سے بڑی مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تقریباً 107 ملین صارفین کرپٹو رکھتے ہیں۔ نائجیریا افریقہ میں نائجیریا سب سے آگے ہے۔ تقریباً 8.6 ملین لوگ کرپٹو رکھتے ہیں۔ زیادہ تر ریمیٹنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ویتنام میں تقریباً 18% آبادی کرپٹو رکھتی ہے۔ یہ شرح دنیا میں سب سے زیادہ میں سے ایک ہے۔ برازیل اور پاکستان میں 26 ملین صارفین۔ بھوٹان میں $1 بلین سرکاری سرمایہ کاری۔ روس یوکرین میں بڑھتا استعمال۔ سبسکرائب کریں۔ پارٹ 3 خواتین و حضرات خوش آمدید۔ لب لباب کے حصہ نمبر 3 میں اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے وہ 10 ممالک جہاں کرپٹو کرنسی کے سب سے زیادہ صارفین موجود ہیں، ان کی کرپٹو ہولڈنگ کی مالیت کتنی ہے۔ نمبر 1 متحدہ عرب امارات UAE اس وقت کرپٹو کا ہب ہے۔ تقریباً 2.5 ملین صارفین اور ان کے پاس مجموعی طور پر تقریباً $2.5 بلین کی کرپٹو ہے۔ نمبر 2 سنگاپور میں تقریباً 1.4 ملین صارفین ہیں اور ان کی مجموعی کرپٹو مالیت $1.4 بلین کے قریب ہے۔ نمبر 3 امریکہ USA امریکہ میں کرپٹو سب سے زیادہ مقبول ہے۔ یہاں 53 ملین افراد کرپٹو ہولڈر ہیں، جن کے پاس $53 بلین سے زائد کی مالیت ہے۔ نمبر 4 بھارت انڈیا دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو مارکیٹوں میں سے ایک ہے۔ ان کی ہولڈنگ کی مالیت $93 بلین کے قریب ہے۔ نمبر 5 نائجیریا یہاں کے صارفین تقریباً $13 بلین کی کرپٹو رکھتے ہیں، زیادہ تر ریمیٹنس کے لیے۔ نمبر 6 ویتنام یہاں 21 ملین صارفین تقریباً $21 بلین کی کرپٹو رکھتے ہیں۔ نمبر 7 برازیل کے پاس مجموعی طور پر $26 بلین کی کرپٹو ہے۔ نمبر 8 پاکستان 17.5 ملین صارفین کے پاس ہولڈنگ کی مالیت تقریباً $17 بلین ہے۔ نمبر 9 بھوٹان چھوٹا سا ملک لیکن کرپٹو میں پیچھے نہیں۔ حکومت کے پاس ہی $1.1 بلین سے زائد کے بٹ کوائن ریزرو موجود ہیں۔ 10 روس اور یوکرین میں کرپٹو کا بڑھتا ہوا استعمال عالمی خبروں کا حصہ ہے۔ ان دونوں ممالک کے پاس مجموعی طور پر اربوں ڈالر کی کرپٹو ہولڈنگ ہے۔ ناظرین کرپٹو روایتی کرنسیوں کو چیلنج کر پائے گی؟ اپنی رائے دیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور لب لباب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ پارٹ 4
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس آخری پروگرام میں کرپٹو کرنسی کے مسائل، خطرات اور مستقبل کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ مسائل اور خطرات۔ کرپٹو کرنسی کے ساتھ کئی بڑے مسائل ہیں۔ یہ مارکیٹ بہت غیر مستحکم وولٹائل ہے۔ قیمتیں گھنٹوں میں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ اس میں بڑے اسکینڈل اور فراڈ بھی سامنے آئے ہیں۔ حکومتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ٹیکس نظام اور مانیٹری پالیسی متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ماہرین اسے ایک خطرناک سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ مستقبل۔ اب سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ واقعی دنیا کی معیشت کو بدل دے گی یا صرف ایک وقتی جنون ہے؟ ماہرین کے مطابق اگر حکومتیں اور مرکزی بینک اس ٹیکنالوجی کو ریگولیٹ کر لیں تو یہ ڈیجیٹل اکنامی میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اسے یوں ہی غیر منظم چھوڑ دیا گیا تو بڑے نقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ مستقبل میں ہر ملک اپنی ڈیجیٹل کرنسی لائے گا، جیسے کہ چین نے ڈیجیٹل یوان متعارف کروایا ہے۔ لب لباب۔ کنکلوژن۔ تو ناظرین، لب لباب یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک شاندار ایجاد ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑے خطرات بھی ہیں۔ یہ مستقبل میں معیشت کا حصہ ضرور بنے گی، مگر اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دنیا کے ممالک اسے کس طرح ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہاں، لب لباب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی تجزیے مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔